السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جزء 2، آیت 192 سے لے کر 193 تک کی تلاوت کریں گے۔ 2 آیات، صرف 2 آیات۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے لائک، کومنٹ، شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس سے اس کا بھی فائدہ ہو۔ چلیں ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنِ انتهوا اخفاء حقیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ہم نے نہیں انتہاؤ کہا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمزہ جو ہے نا وصلی ہے، وصل کی صورت میں گر جائے گی۔ الف جو ہے فَإِن الفظ ہے، انتہو الف لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم فَإِن کو انتہو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے جو الف ہے یہ گر جائے گی، تو کیا پڑھا جائے گا؟ فَإِنِ انتہوا، ہاؤ واؤلین ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤلین ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، غنہ ناک سے ہوتا ہے لیکن چھپا کر نہیں۔ فَإِن اور اخفا کرتے ہیں، فَإِن ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں اخفا کرنے کے لیے، غنہ کے لیے ناک میں آواز کو لے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور یہاں زبر ہے۔ غفور الرحیم، غفو واو مدہ ہے، اور الرحیم یہاں ادغام تام ہے، یعنی ادغام بلا غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے کیا ہے؟ را ہے۔ ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ غفور الرحیم، رحیم، اور یہ پہلی را بھی پر ہوگی، کیوں؟ اس کے را 2 پیش کی تنوین ہے را کے بعد، اور دوسری را پر ہوگی اس لیے کہ را مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ غفور الرحیم، اور وقف کی صورت میں یہ 2 پیش کی تنوین کو ہم جزم سے بدل دیں گے عارضی طور پر، تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ ہم ہر بار یہی بولتے ہیں، طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ اس کے 3 مراتب ہیں، قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے حدر جو تھوڑی سی جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے،
اس کے بعد ایک تدویر آتا ہے، ایک ترتیل آتا ہے. تدویر میں اب اس کو جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں، اور اب جو ہے ترتیل میں جس طرح قرات کرتے ہیں قاری صاحبان، اس کو ترتیل بولتے ہیں. جتنا لمبا کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ترتیل کے حساب سے ہی مت کریں گے. تو میں نے تینوں اس لیے بولا. اب حدر میں آپ اس کو نہیں کرے گا، حدر پڑے گا تو یہاں طول نہیں کرے گا، یہاں قصر ہی کرے گا. اس لیے میں نے عموماً میں تینوں کہ مد کے تین اقسام میں تینوں بتاتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ 3 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں، 2.5 سے 3 الف یعنی توسط کریں تدویر میں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ 3 الف تک تھا. اب قاری صاحبان اس کو اتنا کھینچیں گے وہ 5 الف تک چلا جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. قاف کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ 7 حروف ہیں. جہاں بھی ہوں گے وہ پر پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. وقاتلو و مدہ اور ہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. حتی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے لا الف مدہ ہے. تکو و مدہ ہے. فتنۃ و یکون، اور یہاں ادغام مع الغنہ. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد قاعدہ اس کا اس طرح ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن تنوین کے بعد جہاں بھی یہ 4 حروف آئیں گے، یا، واو، میم اور نون میں سے، تو وہاں غنہ ہوگا اور اسی کو ادغام مع الغنہ کہیں گے. وَيَكُونْ واو مدہ ہے. نَدِّین، نون کو دال میں ملا رہے ہیں. یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے یہ الف لام دونوں نہیں پڑھی جائے گی، نون کو دال میں ملائیں گے، ٹھیک ہے. دین یا مدہ ہے. للہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور یہاں بھی اخفاء حقیقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تہاؤ واولین اور ساکن سے پہلے زبر ہے. فلا عدوان، فلا الف مد، عد دال پر قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں. جب بھی ان پر جزم ہو، جزم جس حرف پر اس طرح کا بنا رہا تھا اس کو جزم بولتے ہیں. یہ دال پر جزم ہے، چاہے وہ ملانے کی صورت میں جزم آ رہی ہو یا ہم کہیں رک رہے ہوں. اس سے پہلے وہاں متحرک تھا، وہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش تھا، ٹھیک ہے، وہ حرف متحرک تھا، اس پر ہم جزم لے کر آ رہے ہیں تو وہاں بھی قلقلہ ہوگا. فلا عدوان الف مدہ ہے. الا علی الظالمین، الا علی الظالمین، وا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور غا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، لیمین. اور جس طرح ہم اس پر حرکت لکھی ہے، زبر لکھی ہے، ہم اس پر جب ٹھہریں گے اس پر جزم لے کر آئیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. سکون عارضی اسی کو بولتے ہیں. سکون عارضی جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. سکون عارضی اسی کو بولتے ہیں کہ پہلے سے متحرک حرف ہو، اس کو ہم ساکن کر رہے ہوں، اس کو سکون عارضی کہیں گے. اس میں طول، توسط، قصر، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. چلے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.